اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں جہاں ہر طرف علم کا بول بالا ہے، فطرت اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ جو بھی اہل علم ہے، جو بھی علم رکھنے والا ہے، اس کے درجات بلند ہوں، اور اسی فطری حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام میں بھی علم کو حاصل کرنے کی بہت اہمیت بیان کی گئی ہے، یہاں تک کہ وہ پہلی وحی کہ جس کے ذریعے ظاہراً اسلام کا اعلان ہوا اور تبلیغ اسلام شروع ہوئی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہراً منصب رسالت و نبوت پر فائز ہوئے، اس وحی میں بھی تعلیم و تربیت کا حکم ہوا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ پہلی آیہ قرآنی کہ جو نازل ہوئی وہ اہمیت علم کو اجاگر کر رہی ہے۔ سیرت نبوی میں، سیرت ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام میں اس چیز کو بخوبی دیکھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کس طرح علم اور عالم کی اہمیت بیان کی ہے، اور ہم خود اپنے معاشرتی نظام میں بھی دیکھتے ہیں کہ جو بھی جاننے والا ہے، جو کچھ بھی جانتا ہے کوئی، تو ہماری نظروں میں، ہمارے دل میں اس کے لیے احترام ہے، ہم دوسروں سے زیادہ اس کو اہمیت دیتے ہیں اس کی علم کی وجہ سے، اس اضافی شے کی وجہ سے کہ جو اس کے پاس ہے۔ ہم قوموں کو جب دیکھتے ہیں، وہ قومیں کہ جنہوں نے اپنا نام پیدا کیا ہے اس دنیا میں، جب اس کامیابی کا سبب دیکھتے ہیں تو وہ علم ہے۔ ابھی اس دور حاضر میں وہ قومیں کہ جو پوری دنیا پر حکومت کرتی ہیں، ان کی اس کامیابی کا راز اگر جانچنا چاہیں تو وہ علم ہے کہ انہوں نے علم کے دامن سے کبھی بھی اپنے ہاتھ ہٹائے نہیں ہیں۔ آج جو ہر طرف یہودیت کا بول بالا ہے، دنیا کے تمام ممالک میں جس نے اپنی جڑوں کو گاڑ رکھا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیاوی علوم میں وہ سب سے آگے ہے۔ 98% افراد ان کے وہ ہیں کہ جو علم کی دنیا میں نام رکھتے ہیں۔ یا آپ جاپانی قوم کو دیکھ لیجئے کہ ظاہری طور پر آج وہ علم کی دنیا میں صف اول میں ہیں، اسی وجہ سے ان کی حکومت پوری دنیا پر ہے۔ لیکن جب ہم ان کی تاریخ کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو ان کی کامیابی کو زیادہ وقت نہیں ہوا ہے۔ جنہوں نے بھی ان دونوں قوموں پر حملہ کیا ہے، جنہوں نے بھی ان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی ہے، وہ اپنے طور پر اپنا کام مکمل کر چکے تھے۔ جنہوں نے یہودیت کو تباہ کرنے کی کوشش کی، جس نے جاپانی قوم کو تباہ کرنے کی کوشش کی، تو وہ اپنے طور پر اپنی کوشش مکمل کر چکے تھے۔ یہ قومیں تباہ ہو چکی تھی، لیکن وہ چیز کہ جنہوں نے ان قوموں کو اس دنیا میں پھر اوپر کھڑا کیا اور دنیا میں وہ سربلندی عطا کی کہ ساری دنیا آج اس کے سامنے سر تسلیم خم ہے، وہ علم ہے۔ اور یہی چیز ہم سیرت ائمہ میں بھی دیکھتے ہیں، بالخصوص حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام۔ یہ دو وہ امام ہیں کہ جنہوں نے ترویج علم میں اپنی زندگی صرف کی، اور یہ وہ سنہری دور تھا عالم اسلام کے لیے، بالخصوص عالم تشیع کے لیے اور بالعموم عالم اسلام کے لیے۔ یہ وہ خصوصی دور تھا کہ جس دور کی وجہ سے آگے آنے والے 700 سالوں تک اسلام اس پوری دنیا پر حکومت کرتا رہا، جس کی وجہ وہ علم تھا کہ جو صادقین علیہ السلام کی زبانی سے صادر ہوا۔ اس کی وجہ وہ علم کے معیار و معارج تھے
جو ان ائمہ طاہرین علیہم السلام کی زبان سے جاری ہوئے۔ اور جیسے ہی عالم اسلام سے وہ علم کی دولت آہستہ آہستہ ہاتھوں سے نکلتی گئی، ویسے ہی ظاہری طور پر اسلامی حکومتوں پر زوال آتا گیا۔ یہ چیز اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اگر آپ اپنا عروج چاہتے ہو تو علم کے دامن کو تھام لو۔ امام صادق علیہ السلام وہ شخصیت کہ جو زبان رسالت سے کلام کرتی تھی، وہ سینہ کہ جو سینہ مخزن علم رسالت و نبوت تھا، جن کے محضر میں مدینہ منورہ میں 4000 طالب علم ایک وقت میں تحصیل علم کرتے تھے، اور علم کے مختلف شعبوں میں ان کا نام علم کی صورت میں ظاہر ہوا۔ امام صادق علیہ السلام اور امام باقر علیہ السلام یہ دو وہ شخصیات ہیں کہ جن کی روایات، جن کی احادیث سے علم کا بول بالا ہوا ہے۔ جب ہم احادیث شیعہ کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو ان احادیث شیعہ میں تقریباً 70% روایات امام باقر اور امام صادق علیہ السلام سے ہے، جس کی وجہ سے آج شیعہ کا چہرہ درخشاں ہے، جس کی وجہ سے آج تمام عالم پر شیعہ ایک سورج کی طرح ابھرتا نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ علم امام محمد باقر اور علم امام جعفر الصادق علیہ السلام ہے۔ اور ان دو اماموں کی سیرت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ آخر کیا وجہ ہوئی کہ ان کو یہ فرصت فراہم ہوئی، ان کو یہ موقع ملا کہ یہ اپنے علوم سے لوگوں کو مستفیض کریں اور جہان اسلام کو سورج کی طرح چمکائیں؟ وہ سبب یہ تھا کہ یہ وہ زمانہ تھا کہ جو دو اسلامی حکومتیں تھیں، بنو امیہ اور بنو عباس، یہ وہ زمانہ تھا کہ جس میں بنو امیہ کا زوال ہو رہا تھا اور بنو عباس اپنی حکومتوں کی جڑیں مضبوط کر رہا تھا، جس میں یہ آپس میں برسر پیکار تھے، یہ آپس میں جنگ و جدال میں مصروف تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب ائمہ طاہرین علیہم السلام میں سے ان دو شخصیات کو یہ موقع ملا کہ عالم اسلام کو علم کی دولت سے مالا مال کر دیں، ورنہ اس سے پہلے اور اس کے بعد جب بنو امیہ برسر اقتدار تھے، جب بنو عباس برسر اقتدار تھے، تو خاندان اہل بیت کے لیے کبھی ایسا موقع فراہم نہ ہوا، کیونکہ ہمیشہ سے ان ظالم حکمرانوں کی طرف سے خاندان اہل بیت پر مظالم ڈھائے گئے، کبھی جلا وطنی کی صورت میں، کبھی حبس کی صورت میں، کبھی زندان کی صورت میں، اور کبھی ظلم و بربریت کی صورت میں۔ کبھی بھی ان 250 سالہ تاریخ امامت ولایت میں ائمہ کو یہ موقع فراہم نہ ہو سکا کہ وہ اپنے علم سے دنیا کو مالا مال کر سکے۔ فقط یہ دور امام باقر اور امام جعفر الصادق علیہ السلام کا دور ہے کہ جس میں ایسا ہوا، اور امام کی شخصیت سے یہ چیزیں نکل کے سامنے آئیں۔ یہاں پر سیرت سے یہ بھی درس ہمیں ملتا ہے کہ جب بھی آپ کو زندگی کے دوران میں کبھی بھی کوئی موقع ملے، یہ سیرت باقریہ اور سیرت جعفریہ سے درس ہے کہ زندگی میں آپ کہاں بھی زندگی گزار رہے ہیں، دنیا میں کسی بھی ظالم حکمران کے تحت آپ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اگر اس دوران زندگی میں کبھی آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ کو کیا کام کرنا چاہیے؟ سیرت جعفریہ ہمیں بتاتی ہے کہ آپ کو ترویج علم کرنا چاہیے، تحصیل علم کرنا چاہیے۔ یہ وہ واحد راہ ہے جس سے آپ اپنے نمایاں نشان رہتی دنیا تک باقی چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ سیرت جعفریہ کا درس ہے کہ جب بھی موقع ملے علم کی تحصیل کریں، جب بھی موقع ملے ترویج علوم کریں۔ اور امام صادق کی وہ شخصیت ہے کہ جس کے لیے بہت بڑے بڑے نامور شخصیات نے علم کا ان کے سامنے اعتراف کیا ہے کہ اگر ہمارے پاس کچھ بھی ہے وہ صدقہ صادق آل محمد ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ انہی علوم کی بدولت ہے کہ جو زبان امامت و ولایت سے صادر ہوئے ہیں۔ یہ واقعہ ہے امام صادق کے دوران کا۔ بیان کرنے والا حسن ابن زیاد روایت کرتا ہے ابو حنیفہ سے کہ جو امام مسلک ہیں۔ حضرت ابو حنیفہ خود فرماتے ہیں کہ ایک بار مجھے منصور دوانقی نے بلایا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں
کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو رسوا کروں، میں چاہتا ہوں کہ ان کی تذلیل ہو، تم اہل علم ہو، تم فقیہ ہو، تم جاننے والے ہو، کچھ ایسے مسائل، مشکل ترین مسائل جمع کرو جس کو ہم ائمہ امام کی بارگاہ میں رکھیں، پوچھیں اور اس طریقے سے امام کو رسوا کریں۔ ابو حنیفہ کہتا ہے کہ میں اپنی سمجھ اور اپنی استطاعت کے مطابق مشکل ترین مسائل میں نے جمع کیے، سوالات میں نے جمع کیے کہ وہ میں امام سے پوچھوں گا۔ دن مقرر ہوا، میں ایسی نیت سے گیا، منصور کی طرف سے بلاوا آیا، میں جیسے ہی دربار میں گیا تو منظر کچھ یوں تھا کہ منصور اپنی کرسی پر بیٹھا تھا اور اس کی دائیں طرف کرسی پر میرے امام بیٹھے تھے۔ ابو حنیفہ کہتا ہے جیسے ہی میری نگاہ امام کے چہرے پر پڑی، ایک عجیب سی کیفیت میرے وجود پر طاری ہو گئی، ایک عجیب سی ہیبت میرے وجود پر طاری ہو گئی کہ منصور کو دیکھنے کے بعد بھی کبھی ایسی ہیبت میرے وجود پر طاری نہ ہوئی تھی۔ منصور نے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا، میں بیٹھا، منصور نے اشارہ کیا، میں نے سوالات شروع کیے، میں سوالات کرتا گیا، امام جواب دیتے گئے، میں مسلسل سوال کرتا تھا، امام جواب دیتے تھے، اور ایسے نہیں کہ فقط جواب دیتے تھے بلکہ یہ بھی کہتے تھے کہ ابو حنیفہ تمہارا نظریہ اس معاملے میں یہ ہے، اہل عراق کا، اہل مدینہ یہ کہتے ہیں اور ہمارا نظریہ یہ ہے۔ امام ایک جواب میں بھی کسی لکنت کا شکار نہ ہوئے، کہیں پر کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے، اور ایسے ہی بالترتیب میرے سوالوں کے جواب دیتے رہے۔ حسن ابن زیاد کہتا ہے کہ میں نے پوچھا کہ تمہاری نگاہ میں فقیہ ترین انسان کون ہے؟ تو ابو حنیفہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گیا، اگر مجھ سے پوچھو گے تو اس وقت اس دنیا میں جعفر صادق سے زیادہ کوئی بھی عالم و فقیہ نہیں ہے۔ یہ تھی شخصیت میرے امام کی کہ جو علم کے ذریعے سے اس تمام عالم پر حکومت کرتی تھی۔ یہ علم ہی ہے انسان کو جو معیار شرافت بخشتا ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہیں کہ اے پروردگار ہمارے قلوب کو علوم آل محمد سے مالا مال فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔